السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیطان کو بھگائیں، یعنی کہ ہم جو ہے شیطان کو کیسے بھگا سکتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کر دیا جاتا ہے نا، جو کہ اس کو ہر اچھے راستے سے بھٹکاتا ہے، اچھی بات سے بھگاتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، ہماری رکاوٹ پیدا کرتا ہے کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو رکاوٹ بنتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، یا پھر ہم جو بھی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، رہنے دو نا۔ یا پھر ہم جیسے بھی مطلب یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے نا کہ وہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی رہنے دو، لیکن وہ جو ہمارا دل ہے وہ نہیں چاہتا۔ یہ شیطان جو ہوتا ہے ہمارے پیچھے ہوتا ہے نا، شیطان کا یہ وار ہوتا ہے کہ ہمیں روکے۔ اگر ہم نماز کے لیے اٹھنے لگے ہیں وہ ہمیں سلانے کی کوشش کرتا ہے، سو جاؤ ابھی ٹائم ہے، پڑھ لینا، اور اسی طرح سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یا پھر ہم کوئی بھی اچھا کام نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، رہنے دو نا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ہماری نیکیوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے کبھی بھی نہیں چاہتا ہم اچھے کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے اور ہم جو ہے جنت میں اللہ ہمیں داخل کروائے، کیونکہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے ہی ہم جنت میں جائیں گے، یا پھر برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اور شیطان کا تو شروع دن سے اللہ سے وعدہ ہے کہ میں تیرے کسی بھی بندے کو جو ہے نیکی کا کام نہیں کرنے دوں گا نا، اور ان کو میں جہنم میں ہی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ تھا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے، میرے اچھے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی تیری راہ پر نہیں چلیں گے۔ تو اسی طرح یہ بات بالکل حقیقی ہے، بالکل سچ ہے۔ تو اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے نا، جب بھی آپ کا دل ڈگمگانے لگے، کوئی آپ نیکی کا کام کرنے لگے اور آپ کا دل بہکنا شروع ہو جائے کہ نہیں چھوڑو خیر ہے، تو اس ٹائم آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ جس وقت آپ یہ پڑھیں گے آیتیں، شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا، ڈر جائے گا نا۔ جب وہ بھاگے گا تو آپ اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکیں گے نا۔ اسی طرح سے جب آپ کو غصہ آنے لگا، وہ بھی شیطان ہے، آپ فوراً پانی پی لیں، فوراً وضو کر لیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ شیطان جو ہے، شیطان آگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آگ پہ پانی پڑے گا تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو اس طرح سے ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جس وقت ہم نے نماز کے ٹائم اٹھنا ہوتا ہے، خاص طور پر نا فجر کی نماز جس وقت ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، اس ٹائم ہم پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، وہ جب ان کی کبھی نماز رہ جاتی، وہ سارا دن اتنا توبہ استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ شیطان ان کو آ کر خود اٹھاتا تھا کہ اٹھ جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ وہ یہ تو کبھی چاہتا ہی نہیں تھا کہ انسان کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ اور توبہ استغفار کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ اجر ہے کہ نماز سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب ہے نا، کہ جس وقت انسان جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور یہ شیطان کو تو کسی طور بھی پسند نہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار انسان کرے اور اس کے درجات جو ہیں بلند ہوں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوں۔ تو اس لیے توبہ استغفار شیطان کو سخت ناپسند ہے۔ اس کا بالکل آسان عمل ہے کہ جس ٹائم آپ نماز میں آپ کے شیطان رکاوٹ پیدا کر رہا ہو، آپ ایک دفعہ آزما کر دیکھیں، آپ اپنے منہ پر 2-3 تھپڑ لگا لیا کریں نا کہ شیطان کی وجہ سے جو ہے نا میری نماز رہ گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کیا ہو گیا۔ دوسرے دن آپ کی خود بخود آنکھ کھلے گی۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا عقیدہ ہونا ضروری ہے نا، کہ پہلے تو آپ نماز پڑھنی شروع کریں۔ کوئی بھی ایسا کام ہے آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر کوئی آپ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، شیطان بیچ میں رکاوٹ آ رہا ہے، آپ توبہ استغفار کریں، بے شک اپنے منہ پہ ایک تھپڑ لگا لینا کہ تو جو ہے نا میں شیطان کے پیچھے لگ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس کی راہ پر کبھی نہ چلانا، مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھنا، شیطان سے بچانا۔ تو یہ اس طرح کے جملے اگر آپ کہنے کے عادی ہو جائیں گے، توبہ استغفار کرنے کے عادی ہو جائیں گے، کبھی بھی شیطان آپ کے نزدیک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ثواب کبھی بھی نہیں پہنچانا چاہتا، وہ تو آپ کے نیکیوں پر پانی پھیرنا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو اس سے اچھا ہے کہ یہ نیکی کا کام کر لے، یہ پھر اچھا ہے نماز پڑھ لے، اس کو کم ثواب ملے گا۔ اگر وہ معافی مانگے گا، توبہ استغفار کرے گا، مجھ پر لعنت بھیجے گا، تو اس طرح سے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور شیطان یہ کسی صورت نہیں چاہتا۔ تو پھر اس طرح سے جب ہم عمل کریں گے تو شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ سے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ شیطان کی راہ پر کبھی بھی نہیں چلیں گے، کیونکہ وہ نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے نا۔ اور شیطان جو ہے وہ بھی ان ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے نا جو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ
کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ میرے پہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ اللہ کے بندے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا کر رکھنا۔ تو اس طرح کے یہ چند کلمات ہم اگر روزمرہ کی زندگی پر اپنانا شروع کر دیں گے تو شیطان کبھی بھی ہمارے نزدیک نہیں آئے گا، بلکہ ہم جو نیکی کے کام کریں گے ان میں بالکل کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے، بعد میں پچھتائیں گے، توبہ استغفار کریں گے تو وہ اتنا اجر ہمیں ملے گا، اتنا اجر ملے گا اور اتنا ہمارا نیکیوں سے ترازو بھر جائے گا کہ وہ شیطان کو گوارا نہیں ہوگا، اس لیے وہ کبھی بھی ہمارے نیکیوں میں آنے کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شیطان کے ہر کاروبار سے بچیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ ہم سب کو رکھے اور ہم سب کی دین دنیا آخرت اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک ہے اللہ اور شاہ رگ۔ اللہ جو ہے اس کا حکم ہے کہ میں انسان کی شاہ رگ کے بھی قریب ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہو، وہ میری طرف سے ہے نا، تو اسی لیے میری طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف ہمیں دی ہے، پریشانی دی ہے، اللہ ہی اس کا توڑ کرنے والا ہے، اس کو ختم کرنے والا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں نا، شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ نہیں تم فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مشکل حل کر دے گا، پریشانی جو ہے دور کر دے گا، یا پھر کوئی فلانا بندہ جو ہے وہ بہت نیک ہے، وہ تمہاری مشکل پریشانی ختم کر دے گا، یا پھر جو ہے کوئی نہ کوئی بیچ میں شیطان نا کسی آدمی کو ذریعہ بنا دیتا ہے کہ ہاں وہ میں تمہیں لے جاتا ہوں نا، کہ وہ جو ہے شخص بڑا مشہور ہے، وہ تم لوگوں کی پریشانی دور کر دے گا، دکھ درد تکلیفیں دور کر دے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، شیطان کا ایک وار ہوتا ہے نا، جو ہمیں اللہ کی طرف سے ہٹاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے وار پہ کبھی بھی جو ہے عمل نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں انسان کی شاہ رگ کے قریب ہوں تو اس سے بڑھ کر زیادہ نزدیک بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بالکل ہماری زندگی اور موت کی جو رگ ہے اس کے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمام مسئلے حل کرنے والا ہے، پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ پریشانیاں ایک آزمائش ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے اس کی فطرت ہوتی ہے نا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتا ہے بہت زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ ہی رجوع کرتے ہیں، بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر نہ اس خوشی میں مگن ہو کر بول جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم جو ہے فوراً سے جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم وسیلے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ کسی کے پاس چلے جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی انسان ہماری مشکل جو ہے وقتی طور پر پریشانی جو ہے سن کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ تر انسان جو ہے نا ورغلاتے ہیں کہ آؤ میں تمہارے مسئلے کا حل کر دوں گا، فری میں کروں گا، لیکن وہ فری جو ہے وہ ایک پیش کرتے ہیں آفر جو ہمیں وہ آہستہ آہستہ اپنی طرف لے کر آتے ہیں نا، کہ ایک دفعہ یہ انسان میری طرف آنا شروع ہو، اس کے بعد میں اس کو نا کاٹنا شروع کروں گا۔ تو ویسے ہی ہوتا ہے جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو ذریعہ بناتے ہیں، کسی انسان کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، تو ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے، ظاہر ہے اللہ نے اچھا بھی لکھا ہے برا بھی لکھا ہے، اور بائی چانس کوئی اچھا ہو جاتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی شخص کی وجہ سے ہوا ہے نا، اس نے ہماری پریشانی دور کی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی اتنی قیمتی روزی جو ہوتی ہے، ہمارے پیسے جو ہوتے ہیں، محنت کے جو پیسے ہوتے ہیں نا، وہ ہم ان فقیروں پر پیروں پر جو ہے نا لوٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے ہماری بہرار ہوئی جو ہے نا ہمارا دلی سکون ختم کر دیتی ہے نا، اور اللہ کی ناراضگی کا بھی باعث بنتی ہے، کیونکہ پہلے زمانے اور تھے جب اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام، بزرگان دین، سارے پیغمبر رسول آتے ہوتے تھے، وہ بندوں کی، انسانوں کی پریشانیاں دور کرتے ہوتے تھے، اور ان کا زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو ہے نا وہ اللہ کے بندوں کے جو ہے پریشانیاں دور کرے، اللہ ان کو ایک وسیلہ بنا کر بھیجتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا نا جو کہ آپ کی پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر وہ آپ کو بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، جادو منتر دکھاتے ہیں اپنے نا، کہ آپ ان پر اعتماد لے آئے اور ان پر یقین کریں، اور آپ کا جو دین ہوتا ہے نا وہ پھر ڈگمگا جاتا ہے۔
جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنا یہ عقیدہ بنا لیں کہ جو اللہ ہماری شاہراہ کے قریب ہے، اتنا قریب ہے، وہ ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے، وہی ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا نا انشاءاللہ سے۔ جتنے صدقے دل سے ہم دعا کریں گے، التجا کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اتنا ہی اللہ جو ہے نا ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ ہی ہمیں پریشانیاں دینے والا بھی ہے اور ختم کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ جو بیچ میں اور لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری آزمائش ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہمیں گمراہ کرتے ہوں ان کی طرف متوجہ ہوں، کبھی بھی نہ ہو نا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی شیطان کے وار کو اپنے اوپر نہ آنے دیں، بچیں، اور کبھی بھی جو ہے گمراہی کا راستہ نہ اختیار کریں، کیونکہ یہ ایک گمراہی کا راستہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم جو ہے دوسرے لوگوں کی طرف گامزن ہو جائیں، ان کی طرف جانا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دین دنیا آخرت اچھی کرے، اور اللہ ہمیں اپنے اچھے لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ ہمیں ایسی راہ پر گامزن کرنے کی توفیق عطا کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہ ہے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہ کریں، کسی سے نہ مانگیں انشاءاللہ سے۔ اللہ ہم پر اپنا رحم کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، آپ کی خدمت میں آج میں عورت کے کفن کی کٹائی کا جو ہے بارے میں بتاؤں گی۔ انشاءاللہ سے تمام عورتیں اس سے مستفید ہوں گی۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، کفن کو کاٹنا بالکل آسان طریقہ ہے، اور ہر مسلمان عورت کو اپنا انتظام کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ موت برحق ہے۔ اس وجہ سے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا کفن کاٹ کر خود رکھے، تاکہ وہ اس کے کام آئے اور اس کو اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جب وہ اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اس کو کتنا اس کا اجر اور ثواب ہے، اور اس کی ہمیں اللہ کی طرف سے حکم اور تاکید ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ کفن جو ہے کاٹنے کا بہت زیادہ آسان طریقہ ہے، بالکل کوئی اس میں ایسی ویسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کا قد کتنا ہے، اس کے حساب سے آپ نے اپنے کفن کی کٹائی کرنی ہے، کیونکہ بعض کا قد بڑا ہوتا ہے، بعض کا چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر وہ تھوڑا فرق رہ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم خود جو ہے اپنا کفن کاٹ کے رکھیں گے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور کسی قسم کی ٹائم پر پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے بہت آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس میں ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عورت کے کفن میں نا۔ نمبر 1، ہمیں ایک چادر چاہیے ہوتی ہے، وہ چادر اتنی بڑی ہو کہ جو ہے سر کی طرف سے 8 انچ بڑی ہو، اونچی ہو، اور پاؤں کی طرف سے 8 انچ نیچے کو بڑی ہو، اور چوڑا جو ہے اس کا گز جو ہے بار جو ہے کم سے کم 1.5 گز کا ہو۔ تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بار جو ہے وہ بھی حساب سے ہونا چاہیے، کہ اگر بھاری عورت ہے تو اس کے لیے بار زیادہ ہوتا ہے، اور اگر پتلی عورت ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا کم بھی ہو جائے تو خیر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کپڑا آپ کو کھلا لینے کی ضرورت ہے۔ چادر جو ہے جیسے کہ بتایا کہ بڑی چادر ہو، بہت جو اوپر تک جائے، 2 بالشت اوپر ہو، اور پھر نیچے سے بھی ایسے ہی ہو، تو وہ کم سے کم 8 انچ بنے گی۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر ہمارا سینہ بند بنتا ہے، جو ہمارے اوپر سینے سے لے کر ہماری رانوں تک ہوتا ہے، اور اس کی لمبائی بھی اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارا سینہ چھپ جائے بالکل، اور پھر ہماری رانوں تک لمبا پورا ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر کرتا ہوتا ہے جو کہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور درمیان میں سے اس کو کٹ لگانا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہو وہ کہ ہمارے پاؤں تک پورا آ جائے، صرف اس میں سے گلا گزارنا ہوتا ہے، اور اس میں بازو وغیرہ کی تو کٹائی بالکل بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے اتنا لمبا ہو آگے پیچھے سے کہ ہمارے پاؤں تک آئے، جب گلے میں سے ہم ڈالیں نا تو اتنا لمبا ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے چوتھے نمبر پر ازار ہوتا ہے، جو کہ ہمارے سر سے لے کر ہمارے پاؤں تک کی ایک بڑی چادر ہوتی ہے فل، اس کو ازار کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سر بند ہوتا ہے۔ سر بند جو ہے کم سے کم 3 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے، یعنی کہ 24 انچ جو ہے وہ لمبا ہونا چاہیے، اور چوڑا جو ہے وہ دوپٹے تک، جتنا دوپٹہ ہم چوڑا کرتے ہیں نا اتنا ہونا چاہیے، تاکہ آسانی سے ہمارے بال بیچ میں بندھ جائیں۔ اس کے بعد سارا کفن باندھنے کے لیے 3 پٹیاں ضروری ہوتی ہیں، لمبی لمبی 3 پٹیاں
نمبر 1 پٹی جو ہے جب ہم پورا کفن پہنا دیتے ہیں تو پھر جو بڑی چادر ہم نیچے رکھتے ہیں اوپر سے جب فولڈ اس کو کرتے ہیں تو پھر ایک پٹی ادھر باندھی جاتی ہے، اور جب پھر نیچے سے پاؤں والی طرف سے فولڈ کرتے ہیں تو ادھر ایک پٹی باندھی جاتی ہے، اور تیسری پٹی جو ہے وہ درمیان میں کمر پر باندھی جاتی ہے۔ تو بالکل آسان طریقہ ہے کفن کاٹنے کا، کیونکہ اس میں سلائی والا جھنجھڑ تو کوئی کسی قسم کا نہیں ہوتا، اس لیے ہم مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ ہم اپنا بندوبست کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب دے گا، کیونکہ ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ہمیں موت آنی ہے، اور اس طرح سے ہمیں اللہ اور یاد رہے گا کہ ہم نے اللہ کو اپنی شکل دکھانی ہے۔ بس اللہ ہمیں توفیق دے ہر نئے کام کرنے کی، اور ہر برائی سے بچائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور ہم سب کی دین دنیا آخرت اچھی کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج جو میں پوائنٹ پیش کر رہی ہوں، جو میرا موضوع ہے میری باتوں کا، وہ ہے حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کو واپس کیوں کر دیا۔ حضرت آمنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، ان کو واپس کیوں کر دیا۔ جیسے کہ حالات تھے، جن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے آپ یتیم تھے، آپ کے والد صاحب جو تھے وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے نا، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی۔ تو قریش جو تھے ان میں رواج تھا کہ جو نومولود بچے ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو ان کو دودھ بھی پلاتی تھیں اور ان کی تربیت بھی کرتی تھی نا، کیونکہ اس زمانے میں جو تھے لوگ عربی پڑھانے کا رواج تھا، اور شروع سے ہی بچوں کو نا دینی مطلب اس طرح کی تعلیم دی جاتی تھی نا، اور عربی کا رواج تھا، عربی پڑھائی جاتی تھی اس وقت یہی تھا۔ تو پھر ایسے ہوتا تھا کہ جو بچے نومولود ہوتے تھے ان کو مختلف علاقوں سے دائیاں آتی تھیں، اور وہ اجرت طے کر کے بچوں کو ساتھ لے جاتی تھیں اور ان کو دودھ بھی پلاتی تھیں، اور جیسے ہی وہ سمجھدار ہوتے تھے ان کی تربیت بھی اعلیٰ پیمانے پہ کی جاتی تھی۔ اسی مقصد کی خاطر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ اور بھی کچھ بچے جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے، تو اسی طرح پھر دائیاں آئیں ایک علاقے سے، ان میں حضرت حلیمہ بھی تھیں نا۔ تو دائیاں آئیں، ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ امیر سے امیر بچوں کو لیا جائے جو کہ ان کو اچھی سے اچھی اجرت دے سکیں۔ تو دائی حلیمہ جو تھیں وہ بھی بہت غریب تھیں، ان کی سواری جو تھی بالکل لاغر تھی، اور وہ سب سے آخر میں پہنچتی ہیں اسی وجہ سے کہ ان کی اونٹنی بہت لاغر تھی اور وہ چلنے کی بھی سکت نہیں تھی، اور وہ خود بھی بہت غریب تھی نا۔ تو پھر آتے ہی پہلے جو دوسری دائیاں ہوتی ہیں وہ امیر جو بچے ہوتے ہیں ان کو چن لیتی ہیں، ان کی اجرت طے کر لیتی ہیں، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی بھی جو ہے ان کو لینا پسند نہیں کرتا۔ اب یہ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی نا، اور وہ اللہ نے جس کو دینی تھی، جس کے مقدر میں تھی، ظاہر ہے اسی کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ حضرت حلیمہ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی یہ سعادت۔ تو اسی وجہ سے آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں حضرت حلیمہ جو تھیں ان کو بھی کوئی بچہ دینے پہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہیں بالکل ہی، تو وہ کیسے پرورش کریں گی۔ تو آخر جو تھیں حضرت حلیمہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں ان کی پرورش کروں گی نا۔ تو پھر دیکھیں کہ کتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے پکڑا ہوتا ہے، اٹھایا ہوتا ہے، تو آپ کی برکت سے ان کی اونٹنی میں اتنا زور آ جاتا ہے کہ اتنی پاورفل وہ ہو جاتی ہے آپ کی برکت سے کہ وہ سب کی اونٹنیوں کو، سواریوں کو، ہر کسی کو پیچھے چھوڑ کے سب سے آگے نکل جاتی ہے، اور اس بات کو دوسرے بھی نوٹس کرتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، یہ تو سب سے بعد میں آئی تھیں اور یہ ایک یتیم بچے کو لے کے جا رہی ہیں، اور اب ان کی سواری میں اتنی طاقت کدھر سے آ گئی۔ یہ پہلا معجزہ تھا نا جو کہ رونما ہوا اس ٹائم، اور اس بات کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ پھر آہستہ آہستہ جب دائی حلیمہ لے جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر، تو ان کی برکات کی وجہ سے ایسے ایسے نزول ہوتے ہیں، ایسے ایسے شانیں اللہ دکھاتا ہے کہ واہ کیا سبحان اللہ نا۔ جاتے سارے دائی حلیمہ کے گھر کی جو بکریاں ہوتی ہیں جو کہ بوڑھی ہوتی ہیں، بالکل ہی جو ہے کمزوری کے ساتھ، فاقوں کے ساتھ جو ہے نا ایسے بالکل کمزور گری ہوتی ہیں، وہ طاقت والی ہو جاتی ہیں، ان کا اتنا دودھ ہو جاتا ہے، اتنا دودھ ہو جاتا ہے کہ حیران پریشان سب ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا نا۔ اور جو دائی حلیمہ کے میاں ہوتے ہیں ان کا کام 100 گنا بڑھ جاتا ہے، کہیں تو وہ بالکل بیچارے غریب ہوتے ہیں، کھانے کو بھی لالے پڑے ہوتے ہیں، اور کہیں جو ہے چند دنوں کے اندر اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ان کا کام کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے نا، اور وہ صحیح خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اب ان باتوں کو نا
بہت زیادہ نوٹ کرنے لگ جاتی ہیں، دائی حلیمہ بھی، کہ ہر وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر ایک ابر کا سایہ رہتا ہے اور جانور جو ہیں وہ خوشحال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں جو ہے بستر گیلا نہیں تھے کرتے ہوتے، مطلب ان کا ایک ٹائم تھا۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہوتے تھے، جس ٹائم روزہ افطار کا ٹائم ہوتا تھا تب دودھ پیتے ہوتے تھے۔ یہ باتیں جو تھی ساری صرف دائی حلیمہ کو معلوم تھی نا، اور پھر وہ اپنے میاں کو بتاتی ہوتی تھی۔ اسی طرح جو تھا نا، ایک دفعہ پھر اسی طرح کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے ہو جاتے ہیں، تو وہ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں نا، باہر جا کے میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک راہب جو ہوتا ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو اتنا شدید غصے میں آ جاتا ہے جیسے کہ اس نے ہوش کھو دیے ہوں۔ وہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نا دائی حلیمہ کے گھر آتا ہے، اور دائی حلیمہ کو بڑے غصے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس بچے کی حقیقت کیا ہے، یہ بچہ کون ہے۔ اب دائی حلیمہ جو تھی اس کو بتاتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور میرا میاں جو ہے وہ اس کا باپ ہے۔ بتاتی ہیں نا کہ وہ کام پہ گیا ہوا ہے، یہ وہ۔ تو راہب جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا ہے نا، اور اس کا باپ بھی زندہ ہے، اگر یہ یتیم ہوتا تو میں تو اس کو کسی صورت نہ چھوڑتا، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا نشانیاں، وہ ساری ان میں موجود ہیں جو آخری زمان پیغمبر میں ہیں، اور انہوں نے جب آنا ہے آخری زمان پیغمبر نے، تو انہوں نے یہودیت کا خاتمہ کر دینا ہے، اور ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دین کا خاتمہ ہوتا، اس وجہ سے میں نے نعوذ باللہ اس بچے کو ختم کر دینا تھا نا۔ اب یہ بات جب دائی حلیمہ سنتی ہیں نا، تو ان کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں نا، وہ دل میں شکر کرتی ہیں کہ شکر ہے میں نے اس کو یہ بتا نہیں دیا کہ یہ کون ہے۔ بہرحال جب دائی حلیمہ کے میاں واپس آتے ہیں، وہ ان کو ساری سچویشن بتاتی ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، وہ دوبارہ جو ہیں سوچتے ہیں کہ ان کو نا حضرت آمنہ کو واپس کر دیتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے نا جو کہ دائی حلیمہ جو تھیں وہ جا کر حضرت آمنہ سے ملتی ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو واپس کر دیتی ہیں۔ حالانکہ وہ ان کو جان سے زیادہ عزیز تھے، پیارے تھے، لیکن آپ کی جان بچانے کے لیے، آپ کی جان پر کوئی پریشانی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، یہ سوچتے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیتی ہیں، اور نہایت بے دلی سے ان کو چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں۔ اور اصل کہانی اور قصہ یہ تھا کہ کیوں وہ واپس کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو بچانے کے لیے واپس کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں جو ٹاپک پیش کر رہی ہوں وہ ہے پرندے یا پھر جانور اور عذاب الہی۔ میں اس بات کا آپ سے ذکر کروں گی کہ ہم لوگ بڑے ذوق و شوق سے اور بڑے شوق سے بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جانوروں کو رکھیں اور ان کو پالیں اور ان کا جو ہے نا اپنا شوق پورا کریں، لیکن ان کے کتنے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی جانور لینے لگیں، ہمیں کوئی شوق پیدا ہو ایسا کہ ہم کوئی پرندہ لیں، تو پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی 100% ذمہ داری ہمارے سر پر آئے گی، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے تو یہ عذاب الہی کا باعث بنے گی۔ اس وجہ سے جب بھی ہم کوئی شوق پورا کرنے لگیں تو پہلے اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے 100% ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اتنی مصیبتیں ہمارے سر پر آ سکتی ہیں اور اتنی ہم پریشانیاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بات کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم جو ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جانوروں حیوانات کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم گھر میں کوئی پرندہ یا جانور لے آتے ہیں تو وہ پھر سراسر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اس لیے ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جانور یا کوئی پرندہ جو ہے بڑے شوق سے لے آتے ہیں، لیکن چند دن میں ہمارا دل بھر جاتا ہے، یا پھر بچے جو ہیں وہ کھیلنا بند کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور ان کو ہم بالکل توجہ نہیں دیتے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، اس کی صحت کا خیال کرنا ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کہ کتنا بڑا عذاب الہی ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں اس بات سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، شوق کی خاطر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوق کی خاطر کر بھی رہے ہیں تو پھر ہم پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے 100% اس کا خیال کرنا ہے، تبھی ہم شوق پورا کریں، ورنہ پھر ہم وہ شوق پورا کرنے کا سوچے بھی نہ،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ زندہ جانوروں کو ان کے اعضاء کاٹ کے استعمال کر لیا کرتے تھے، اور اتنا سخت عذاب کا کام کرتے ہوتے تھے، اتنی سخت تکلیف اور اذیت ان کو دیتے تھے، اور ان کو ذرا اس پر پشیمانی یا کوئی بھی کسی قسم کی حد تک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب دین اسلام آیا اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا سب سے زیادہ اسی بات پر زور دیتے تھے کہ ہم جو ہے انسانوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ عذاب الہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے گھر میں اگر کوئی جانور کوئی پرندہ رکھا ہوا ہے تو اس کا ہم بہت زیادہ خیال کریں، تو ورنہ پھر وہ کسی کو دے دیں یا پھر گھر سے ہٹا دیں، کیونکہ اس بات کا ہمیں بہت سخت گناہ ہے۔ لیکن اگر ہم کسی جانور کا کسی پرندے کا خیال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہمارے وقت لگ سکتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ کر آپ جو ہے اس بات کو فالو کریں گے اور پرندوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کا جو عام لفظوں میں کہوں کہ تباہی بربادی کا باعث بن جائے گا۔ اتنے برے حالات ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ سمجھ میں بھی یہ نہیں آ سکے گا کہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن سب اسی وجہ سے ہوگا کہ آپ کا سلوک پرندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یا پھر وہ بھوکے رہ رہے ہوں گے، یا پھر وہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہوں گے، تو وہ پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھ یہ بندہ جس کے ہم غلام ہیں ایک طرح کے، جس نے ہمیں اپنی قید میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ ہمارا خیال بھی نہیں کر رہا، تو ہی کہے کہ بے ہم کیا کریں، ہماری فریاد سن۔ تو وہ پھر اللہ کو جانوروں کی بھی فریاد جو ہے ان پہ توجہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہر انسان کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں، ہم جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ ہمارے پاس رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں، چاہے باہر ہوں جیسے بھی ہوں، جو چیز ہو ہمیں ان کو ڈالیں، جتنا بن پڑے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس کا اجر ہمیں اللہ بہت زیادہ دے گا۔ ہماری یہ سوچ بھی جو ہے وہاں تک نہیں جاتی جتنا ہمیں اجر مل سکتا ہے، اس لیے اچھا کریں گے تو اچھا اجر ملے گا، اور برا کریں گے تو برا اجر ملے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں اس بات سے بچائے، اور اللہ اپنے احکامات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ میں آج ایک چھوٹی سی کاوش کر رہی ہوں کہ ماں کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کی جائے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ماں کی عظمت جو ہے اس کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی عظمت کتنی زیادہ رکھی ہے۔ باپ کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس ٹاپک پہ ہم پھر سے بات کریں گے۔ آج ہم ماں کے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ماں جیسی عظیم ہستی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، اور جب مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ تو ایک جنت کا دروازہ بن جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اولاد کو خدمت کرنے کا موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کریں، اور وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کو والدین جو ہیں بوڑھے ہو جائیں اور وہ کچھ آپ کو اتنی پریشانی ہو یا آپ کو کچھ اذیت ہو تو آپ اف تک نہ کہیں، کیونکہ اف کی صورت میں نکلتی ہے جس وقت ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جس وقت ہم زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، جس وقت ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس صورت میں ہمارے منہ سے اف نکل جاتی ہے۔ لیکن والدین کے لیے اتنا سخت حکم ہے کہ آپ نے اف بھی نہیں کرنی، جتنا بھی وہ آپ کو تنگ کریں۔ بعض اوقات والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، کہ بھئی کیسے کیا۔ بعض بچے بہت تنگ آ جاتے ہیں نا والدین کے رویے سے، لیکن ان کو اس تنگی کا جواب جو ہے ہم نے سختی میں نہیں دینا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ والدین کی عزت ہوتی ہے، اتنا احترام ہوتا ہے کہ اپنی ماں جو ہے اس کی ایک رات کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے نا، جو اس نے ہمارے لیے اتنی خدمت ہماری کی ہوتی ہے، اتنا جاگتی ہے، ہماری ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے کہ کس طرح سے میری اولاد جو ہے پل جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ایک ماں کی عظمت ایسے ہی نہیں بن جاتی۔ ایک ماں عظیم اس طرح سے نہیں ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ نے اس کو عظمت کا اتنا درجہ عطا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس نے اپنی زندگی بچوں کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے، وہ پہلے اولاد کا سوچتی ہے اس کو کھانا دے، پہلے اولاد کا سوچتی ہے اس کو کپڑے دیں، پہلے اولاد کا سوچتی ہے کہ ہر سکھ اس کو دیں، تو پھر وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ اور بعض مائیں تو بالکل اپنی پرواہ ہی نہیں کرتی نا،
بس اولاد 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 ہوتی ہے. اسی طرح اولاد جو ہے ان کی ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتی جتنی وہ محنت سے مشقت سے ہمیں پالتے ہیں. آج کل کا معاشرہ جو مان چکا ہے، زیادہ تر دیکھا ہے کہ اولاد اگر ایک ماں اولاد 10 بچوں کو پالتی ہے، لیکن 10 بچے جو ہیں مل کے ایک اپنی ماں کو یا باپ کو نہیں پال سکتے، اور یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ماؤں کی عزت کریں، احترام کریں. اور یہ ہمارے لیے اسی لیے جنت کا دروازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کی خدمت کریں، خاطر کریں، ان کے کام آئیں، ان کے دل کبھی نہ دکھائیں. اب ایک ماں کو خوش کرنے کا تو بہت آسان طریقہ ہے. دنیا کی سب سے آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کو بڑی آسانی سے خوش کر سکتے ہیں. ایک کبھی تحفہ تھوڑا چھوٹا سا لا دیں، کوئی کھانے کی چیز لا دیں، کوئی اچھا بول دیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ماں کو تھوڑا سا جو ہے اچھے طریقے سے بلا لیں، اسی پہ وہ خوش ہو جاتی ہے. کیونکہ مائیں جو ہیں ان کی فطرت یہ نہیں ہوتی کہ لالچ ہوتا ہے جی ہمیں بہت پیسے دو، ہمیں بہت بڑے بڑے تحفے دو، ہمیں اونچا مرتبہ دو. اس کی تو کبھی بھی ماں لالچ نہیں ہوتی نا. ماں کو صرف لالچ ہوتی ہے عزت کی، پیار کی، محبت کی، اور ان باتوں میں ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگتا. کبھی اگر اللہ کا یہ بھی حکم نہیں ہے کہ ہر ٹائم تم ماں کو دباتے رہو، تم ماں کا جو ہے کھانا کھلاؤ اپنے ہاتھوں سے. صرف یہ حکم ہے عزت کرو، پیار کرو، محبت کرو، کیئر کرو، جو کہ سب سے آسان چیزیں ہیں. بس اس کے لیے تھوڑی سی توجہ دینی پڑتی ہے، اور بات کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ماؤں کی عزت کریں، قدر کریں، اور ان کی قدر کر کے ہمیں جنت نصیب ہو. مائیں جو ہے ان کو اگر آپ تھوڑا سا خوش کریں گے، وہ 1000 دعائیں آپ کو دیں گے. منہ سے نہیں دیں گی، دل کے اندر خوش ہو کے دیں گی. جتنی بھی سخت آپ کو لگتی ہے نا ماں، تو آپ ماں کا رویہ نہ دیکھیں، اپنا رویہ دیکھیں. آپ کو اپنا عمل ضائع نہیں کرنا کسی صورت میں. آپ نے بس ان کی عزت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے نا. کیونکہ یہ جو ہے رشتے، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور ماں باپ کا تو نعم البدل کوئی رشتہ بھی نہیں ہو سکتا نا. اپنا سگا ماں، اپنی سگی ماں، اپنا سگا باپ، بس یہ سگے رشتے ہوتے ہیں. باقی جو ہیں بہن بھائی بھی مل جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتے ہیں، دوسرے رشتوں کا نعم البدل ہو سکتا ہے، لیکن والدین کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، دل ان کا کبھی نہیں دکھانا چاہیے. اللہ انشاءاللہ سے ہمارا اجر ثواب کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، ماؤں کی عزت کریں. کیونکہ مائیں جب چلی جاتی ہیں نا، تو پھر جو ہے کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا نہیں رہ جاتا، اور پھر ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے لاوارث ہیں. اس لیے اپنے اس وارث کی قدر کریں. انشاءاللہ سے اللہ ہمیں بہت اجر و ثواب دے گا، اور ہماری دعائیں ایسے پوری ہوں گی کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلے گا. کیونکہ ہماری حاجتیں پورے ہونے کے پیچھے ہماری ماؤں کی دعاؤں کا اثر ہوگا. انشاءاللہ سے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ماؤں کی عزت کریں، اور ان سے محبت کریں، اور ان کے ساتھ کبھی بھی بول کے بدسلوکی نہ کریں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آج کا میرا موضوع جو ہے وہ باپ کی شان اور عظمت ہے. ماں کی شان تو پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن باپ کی شان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے. اور جو کچھ باپ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے، وہ کوئی بھی دنیا کی کوئی ہستی قربانیاں نہیں دے سکتی. اور جتنی مشقت ایک بات اٹھاتا ہے، کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. اور بچے تب تک یہ محسوس نہیں کر سکتے جب وہ خود والدین نہیں بنتے. ان کو کوئی اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا کہ والدین ان کے لیے کیا کچھ برداشت کرتے ہیں، اور کتنی اذیتیں اٹھا کے ان کو پالتے پوستے ہیں. بعض بچے تو بڑے ہو کر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید والدین کو ہمارے ساتھ پیار کوئی نہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. لیکن ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ان کے والدین نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور کیا کچھ برداشت کیا ہے. ایک والد جو ہے سارا دن باہر جا کر محنت مزدوری کرتا ہے، دھوپ ہو، سردی ہو، جو بھی موسم ہو، وہ جو ہے شدید گرمی سردی میں اپنے آپ کو جھلساتا ہے، ٹھٹھارتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت مشقت کرتا ہے تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. ایک باپ جتنی اذیت اٹھاتا ہے، کوئی اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. بعض باپ جو ہیں وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، بعض جو ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت نہیں ہوتی.
لیکن باپ کے دل میں اولاد کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا کھانا دے، اچھا پہننا دے، جو بھی وہ فرمائش کرے حتی الامکان وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے باپ کی عزت کریں، قدر کریں، اس سے محبت کریں۔ جب وہ تھکا ہوا آئے باہر سے، اس کو دبائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کے لیے کھانا حاضر کریں، اس کو پوچھیں، 2 منٹ بیٹھ کر اس سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے ایک باپ کو اپنے بچوں کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ٹائم دیں، ان کی عزت میں اضافہ کریں، ان کی کسی بات کا برا نہ منائیں، اور ان کی ان باتوں کو یاد کریں جو قربانیاں انہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے دی ہیں۔ تب جو ہے ہم بہت زیادہ عزت کریں گے، اور اللہ کی رضا بھی اسی میں ہی ہے کہ والدین کی عزت کی جائے، قدر کی جائے، اور اس سے بڑھ کر تو دنیا کی کوئی عظیم ہستی نہیں ہے۔ پہلے ماں پھر باپ۔ باپ کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ وہ عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ماں تو دعائیں دیتی ہیں لیکن باپ جو ہیں کم دعا دیتے ہیں، لیکن ان کی دعا میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے باپ کی دعا لینی چاہیے۔ خوب خدمت کریں، خاطر کریں باپ کی، اور اس سے دعا لیں۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اس ٹائم بڑے جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ بچے بن جاتے ہیں، تو جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا ہمیں بھی ان کی اسی طرح کیئر کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ ہمیں اس کا اتنا اجر دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہر اولاد کو چاہیے اپنے باپ کی قدر کرے، اس کی محنتوں کی، اس کی مشقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل میں اس کے لیے خوب پیار پیدا کرے، اور کبھی اس سے کوئی گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے، اور ہمیشہ اس کی محبت کو مد نظر رکھے کہ ہمارے باپ نے ہماری خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ تو ہم صرف اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم صرف ان سے اچھا بول لیں، ان کی تھوڑی سی خدمت کر لیں، اسی پر وہ راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمیں اور کچھ بھی نہیں ہم سے چاہیے ہوتا، صرف عزت چاہیے ہوتی ہے۔ باپ کو جو ہے خوب اچھے سے رکھیں، جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے اس کا خیال کریں، اس سے اچھی اچھی باتیں کریں، اس کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں تاکہ اس کا اچھا ٹائم گزر جائے، اور وہ اتنی ہمیں دعائیں دے گا دل سے کہ ہم جو ہے نا دین دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ سے۔ السلام علیکم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے غصہ ایک بیماری۔ تو یہ جو غصہ ہے آج میں اس پہ آپ سے بات کروں گی کہ غصہ کیا چیز ہوتی ہے نا۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ایک عادت ہے نا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں وہ فلانا بچہ جو ہے اس کو غصہ بڑا آتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہوئی ہے، یا پھر ایک بڑا جو ہے وہ فلانا بہت زہریلا ہے، اس کو بہت غزیلا ہے، اس کو غصہ بڑا آتا ہے، اس طرح سے نا۔ لیکن یہ غصہ جو ہوتا ہے یہ ایک عام چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے بیماری ہے۔ جب غصہ ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کا سسٹم تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ہمارے دل پر اتنا اثر برا پڑتا ہے، اور ہمارے دماغ پر اتنا برا اثر پڑتا ہے غصے سے کہ ہمارے اندر کا سارا سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر مختلف قسم کی بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بیماری یہ کہ ہمارا بی پی ہائی جو ہے رہنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کی لعنت پر کنٹرول کریں، یہ ایک بہت بیماری ہے، بہت بڑی، اور 1000 بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ بے غصہ حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آ رہا ہو وہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور سب سے پہلے یا تو وضو کر لے یا پھر پانی پی لے، کیونکہ غصہ ایک آگ ہے، جس طرح آگ پر پانی ڈالا جائے تو وہ بجھ جاتی ہے، اسی طرح غصے کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں ہمارا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم پانی پیتے ہیں تو وہ پانی جب ہمارے اندر جاتا ہے تو ہمارے اندر کی آگ کو نا بجھانا شروع کر دیتا ہے نا۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ غصہ حرام ہے، اور غصہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ تو اس پر ہم کیسے کنٹرول کریں؟ بالکل آسان لفظوں میں بیان کروں گی۔ ہم جب غصہ ہمیں آنے شروع ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر قابو پانا شروع کریں نا، قابو کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں میں نے غصہ نہیں کرنا، یہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ میرے لیے ایک زہر ہے۔ تو پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جس شخص پہ غصہ کر رہے ہوں اس کے آپ سامنے سے ہٹ جائیں نا، تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں، وہاں سے چلے جائیں کہ نہ یہ سامنے ہوگا تو نہ میں اس پہ غصہ کروں گا۔ اگر وہ آپ سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے بات کا موضوع چینج کر لیں نا،
اور بالکل وہ بات نہ کریں جس پہ نا آپ کو غصہ آ رہا ہے نا، اپنے آپ کو سمجھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت سخت بیماری ہے جو ہمارے اندر کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ہمارے دل دماغ کو بالکل چھننی کر دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے نا۔ ہمارے اعضاء جو ہیں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پھر ہماری دوسری بیماریوں کو ہم دعوت دیتے ہیں خود، تو پھر جو ہے ہمارے پہ بیماریاں حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کی لعنت سے بچیں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نا جو ہے نرم بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم غصہ کریں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے نا، اور جب بیمار انسان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے کوئی کرنے پہ کام دل نہیں کرتا، اس کا جو ہے سارے نروس جو ہیں ان کے جواب دے جاتے ہیں، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا جو غصے کا ہوتا ہے نا شکار انسان، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی یادداشت جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا۔ سب سے بڑا نقصان غصے کا یہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم پتہ نہیں زندگی کتنی ہوئی کتنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے بہت آسان ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اپنے پہ توجہ دینی شروع کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جج کریں کہ کس باتوں پہ ہمیں غصہ آتا ہے، اس کو ہم اگنور کرنا شروع کریں نا، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ پر توجہ نہیں دیں گے ہم اپنی اس بری اور گندی عادت سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، اور غصہ جو ہے وہ ایک زہر کی طرح پھر ہمارے اندر کو کھانا شروع کر دے گا نا، اور ایک آگ کی طرح ہمیں جو ہے جلانا شروع کر دے گا، جلا جلا کے ہمیں راکھ کر دے گا۔ اس وجہ سے اس گندی عادت سے چھٹکارا حاصل کریں، اور یہی سوچیں کہ غصہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس سے ہم چھٹکارا پا کر رہیں گے، کیونکہ اسی میں پھر ہماری بھلائی ہے نا، اور اسی میں ہماری صحت کا راز بھی چھپا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، کیونکہ جس وقت ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پھر جو ہے بعض اوقات جو ہے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کو بھی بعض اوقات پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جیسے مائیں اکثر جو ہیں بچوں کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر خامن جو ہوتے ہیں وہ بیویوں کا مارنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس طرح سے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں جب بہت زیادہ غصے شدید میں آتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنی شروع کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر ہم چیزوں کو نہیں توڑ پھوڑ رہے ہوتے، وہ ہمارے اندر کا سسٹم جو ہوتا ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس گندی بیماری سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کروانا ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس پر کنٹرول کریں، آہستہ آہستہ اپنے جو ہے غصے پر قابو پانا سیکھیں، اور جن باتوں سے ہمیں غصہ آتا ہے ہم اس کے دور رہنے کی کوشش کریں، ہم اپنے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی تلاش کریں جو کہ ہم کریں تو ہمارا دھیان بٹارے اور پھر ہمیں غصہ نہ آئے، اور انشاءاللہ سے اللہ جو ہے اللہ اس حرام کام سے ہمیں جو ہے نجات دلائے، اور ہم کبھی بھی جو ہے اس غصے جیسی لعنت کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، کیونکہ ہماری سب سے پہلے صحت خراب ہوگی، ہمارا اندر کا سسٹم ڈیمیج ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ اپنے نیکی کے راستوں پر اور اپنے اصولوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق چلیں، اور جیسا کہ اللہ نے غصے کو حرام فرمایا ہے ہمیں اس حرام چیز سے اللہ دور کر دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو ٹاپک پیش کر رہی ہوں وہ ہے خیرات ہمیں دینی چاہیے یا نہیں، ہم خیرات دیں یا نہیں دیں، کیونکہ خیرات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں ہر اس انسان کی مدد کرنی چاہیے جو وہ غریب ہو، لاچار ہو، بھوکا ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، جس طرح سے بھی ہو سکے نا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم پیسوں کی صورت میں کر دیں، چاہے ہم کھانے کی صورت میں کر دیں، چاہے ہم اپنے پرانے کپڑے ان کو دے دیں، جس طرح سے بھی ہے، یعنی کہ جو بھی صورت ہے نا جو ہمیں آسانی سے ہم کر سکتے ہیں وہ خیرات میں شامل ہوتا ہے۔ جو بھی ہم چیز اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے ہیں اس کو خیرات کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کل جو سچویشن بن گئی ہوئی ہے، جو بہت زیادہ فقیر ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کون مستحق ہے کون نہیں ہے، کون خیرات دینے کا حقدار ہے یا نہیں ہے، ہم ایسی سچویشن میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بھئی جو ہے کسی بھی ضرورت مند کو تم نے خالی نہیں جانے دینا نا۔
جتنی بھی ہو سکے اس کی مدد کرو، جتنا بھی ہو سکے، چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دو۔ اور پھر جو ضرورت مند ہوتے ہیں نا وہ تو پھر لے بھی لیتے ہیں، لیکن جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ ہماری جان نہیں چھوڑتے، وہ ہمیں کہتے ہیں دو جی، کسی بھی صورت ہمیں دو۔ تو یہ ان کی نشانی ہوتی ہے۔ جو پروفیشنل ہوتے ہیں، جو کہ ضرورت مند نہیں ہوتے، ان کا ڈھیر لگا پڑا ہے فقیروں کا نا۔ جدھر آپ دیکھیں گے عورتیں کیا، بچے کیا، آدمی بوڑھے سب جو ہیں اس شعبے میں آگے ہوئے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہدایت کی ہے کہ ہم فقیر کی پہچان یا ضرورت مند کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیسا پتہ چلا کہ یہ ضرورت مند ہے، کہ ہم کیسے اس کی پہچان کریں؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم کسی غریب کو، کسی مستحق کو دیکھتے ہو تو اس کے چہرے پر غربت کی وجہ سے، نہ کھانے کی وجہ سے یا کم کھانے کی وجہ سے پلاہٹ ہوتی ہے، اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے بیچارے کا نا۔ وہ اپنے منہ سے اگر نہیں بھی کہتا نا کچھ، تو اس کے چہرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ مستحق ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے، یعنی کہ وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، جیسے کہ آج کل کے فقیر بھاگ بھاگ کے مانگتے ہیں ہمیں دو دو دو، اور پھر سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہوتے جتنا بھی دے لینا۔ تو ضرورت مند جو ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا کسی سے نا، وہ چپ کر کے دیکھتا ہے۔ اگر وہ سوال کرے بھی گا تو وہ دھیمے لفظے میں بہت آہستہ سے کہے گا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے دے دو۔ وہ تم لوگوں کو پیچھے بھاگے گا نہیں، تم لوگوں کے کپڑے نہیں کھینچے گا، تم لوگوں کو پکڑے گا نہیں۔ یہ جو آج کل کا ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ جو پروفیشنل فقیر ہیں وہ جینا حرام کر دیتے ہیں لوگوں کا، کھینچتے ہیں ان کو، پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو دینا جو ہے بالکل ناجائز ہے، ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور اس بات کے لیے ہمیں اپنی عقل سے، اپنی نظر سے جو ہے جج کرنا چاہیے کہ ہاں کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ جو ضرورت مند ہوگا وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کرے گا۔ آپ اس کو اگر تھوڑا سا بھی دے دیں گے وہ اسی پہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے اس کی ضرورت کسی طور پہ پوری کر دی ہے۔ لیکن جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں راضی ہوتے اور پھر پیچھے بھاگ بھاگ کے مانگتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں نا لوگوں کا۔ تو ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا کہ ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں نا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مدد تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کو پروموٹ کریں گے، ان کی مدد کریں گے تو اپنے شعبے میں یعنی کہ فقیرانہ شعبے میں اور زیادہ جو ہے اس میں ان کو دلچسپی پیدا ہوگی۔ اسی لیے تو گروہ کے گروہ آج کل فقیر ہیں، مانگ رہے ہیں نا، اور اس وجہ سے ضرورت مند جو ہیں وہ بیچارے بالکل ہی پس گئے ہیں، نظر انداز ہو چکے ہیں، اور ہم لوگ خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیسے ضرورت مند کو جو ہے ڈھونڈیں، کس طرح سے پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ ضرورت مند سوال نہیں کرتے، ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں نا، اور وہ پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے۔ ان باتوں سے ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ واقعی ضرورت مند ہے، اور اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ہم ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے انصاف کیسے کریں۔ اسلام کی روح سے انصاف کیسے کیا جاتا ہے، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ نہایت آسان الفاظ میں جو بھی ٹاپک ہو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا سکوں۔ عربی کے حوالے میں اس لیے نہیں دیتی تاکہ سننے والے کو کنفیوژن نہ ہو کسی قسم کی نا، کیونکہ ہماری جو زبان ہے اردو ہے، اور تاکہ میں آسان لفظوں میں خدا رسول کے حکم کے مطابق ہی اسے بیان کروں تاکہ سننے والے کے سمجھ میں آسانی سے آ سکے۔ انصاف کیسے کریں، یہ بہت ہی آسان سی بات ہے۔ آپ ایک دفعہ جب انصاف کرنے کے لیے نیت ٹھان لیتے ہیں یا پھر اپنے آپ پر آپ اپنی توجہ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ نے کس بات میں کیسے چلنا ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے بڑے گھر کے بڑے بندوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہ وہ انصاف سے کیسے چلیں اور کیا کیا کریں جس کی وجہ سے جو ہے ان سے کبھی بھی بے انصافی نہ ہو۔ کیونکہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے نا، اپنے بڑوں کو دیکھتی ہے۔ جیسے ماں باپ کے رویے ہوں گے آگے سے پھر آٹومیٹکلی جو ہے
اولاد جو ہے، جو بچے ہیں، ان میں بھی ویسے ہی رویے پروان چڑھیں گے۔ تو اس لیے انشاءاللہ سے جب ہمارے رویے اپنی اولادوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، ہم انصاف سے چلیں گے، ہمارے بچے بھی آگے سے ویسا ہی کریں گے۔ یہ تو 100% ایک مانی ہوئی بات ہے۔ اب انصاف کیسے کیا جائے؟ بہت آسان بات ہے۔ جب ہمارے بچے سارے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے رویوں کو بہت زیادہ نوٹس کرتے ہیں، کیونکہ قدرتی طور پر کوئی بچے ہمیں ان کی سعادت مندی کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو تھوڑے سے نافرمان ہوتے ہیں اور تھوڑے سے ہٹ کے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی شکل تھوڑی کم ہوتی ہے، پیاری نہیں ہوتی، تو قدرتی طور پر ہم ان سے تھوڑا ہٹ کے ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑا نیچا درجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ماں باپ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سارے بچوں کو ایک سا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ خود ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے رویوں میں فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے بچے بہت اچھی طرح سے جو ہے نا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی چیز لے کے آئیں، جیسی بھی چیز لے کے آئیں، سارے بچوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کریں۔ اگر وہ کوئی کھلونا لے کے آتے ہیں تو کسی ایک بچے کے لیے نہ لے کے آئیں، جتنے بچے ہیں ان کے لیے لے کے آئیں۔ اگر نہیں لا سکتے تو پھر کسی کے لیے بھی نہ لے کے آئیں، تاکہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کا دوسرا بچہ جس کے حصے میں کچھ نہیں آیا، وہ دکھی اور پریشان نہ ہو۔ کیونکہ بچوں نے ماں باپ کے رویے دیکھنے ہوتے ہیں، بڑوں کے رویے دیکھنے ہوتے ہیں، پھر یہی جو ہے کوالٹی ان میں آٹومیٹکلی جو ہے پروان چڑھتی ہے۔ اس وجہ سے جب ہم کوئی کھانے کی چیز ہو، ہمیں بہت زیادہ کئی چیزیں پسند ہوتی ہیں نا، اور پھر ہم جو ہے قدرتی طور پہ ہم ناانصافی تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو ہمارا پسندیدہ بچہ ہے یا پھر جو چھوٹا بچہ ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک ناانصافی کی ایک ہلکی پھلکی سی صورت ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز دینی ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ سارے بچوں کو دے سکتے ہیں، تو پھر آپ ساروں کو دیں، ورنہ پھر کسی کو بھی نہ دیں، آپ خود کھا لیں۔ اس میں کوئی ایسی جو ہے نا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ناانصافی نہ کریں کہ بھئی ایک بچے کو دے دیں، دو کو دے دیں، دو کو رہنے دیں، ایسے بالکل نہ کریں۔ اسی طرح جو بھی آپ کہیں جانا ہو، باری باری ساروں کو لے کے جائیں۔ اگر اکٹھے نہیں لے کے جا سکتے، باریاں بنا لیں کہ ہم ایک کو لے جائیں گے، پھر دوسرے کو، اس طرح سے نا پھر بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہاں ہمارے والدین جو ہیں بڑے انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، پھر آٹومیٹکلی وہ خود بھی اس بات کے لیے تیار ہوں گے نا، کبھی آپ سے شکوہ شکایت بھی نہیں کریں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر ہماری اولادیں ہمیں بہت پیاری ہیں، پیاریوں میں سے بہت پیاری کوئی ایک اولاد ہے، تو ہم اس کو ایک علیحدہ سے تحفہ کوئی نہیں دے سکتے، علیحدہ سے اس کو کوئی جائیداد نہیں دے سکتے، کوئی چیز ہم علیحدہ سے ان کو ہبہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ تحفہ نہیں دے سکتے۔ اس میں بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ سب کو ایکول رکھیں، ایک سا رکھیں، برابر کی سطح پہ رکھیں، کسی کو نیچا کسی کو اونچا نہ کریں، کیونکہ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بیٹیاں بیچاری جو ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں بھائی جو ہیں خیر ہے، ان کو چیز دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم رہنے دو، بھائی ہے نا تمہارا، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، لیکن ان کے دل پر بہت سخت یہ برا اثر پڑتا ہے کہ یہ کیا، آدمی کی ویلیو زیادہ، عورت کی کم، یہیں سے مسئلے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہماری 2-3 بیٹی ہیں، ان میں سے ہمیں ایک بہت زیادہ پیاری ہے، ہم اس کے لاڈ بھی اٹھاتے ہیں، نخرے بھی اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ شادی کے بعد اس کو پروٹوکول زیادہ دیا جاتا ہے، وہ آتی ہے تو اس کا استقبال اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، جو دوسریاں ہوتی ہیں وہ اگر آتی ہیں تو ان کے ساتھ نارمل رویہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ناانصافی کی ایک بہت بڑی شکل ہے، کیونکہ اس طرح سے جو ہے ان کے بچے آگے سے احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے ننیال والے یا ددیال والے نہیں پوچھتے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہر گھر میں جب ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ہم کسی ایک بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارا فرما بردار ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے اگر نہیں ہوتا یا کسی حیثیت میں کم ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے، تو یہ بھی ناانصافی کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ ہم بڑے جب انصاف کریں گے نا، تو پھر اس کا ایک تو ہمیں اجر بہت زیادہ ہوگا، دوسرا ہماری نسلیں جو ہیں ان میں یہ انصاف کی جو ہے نا کوالٹی وہ جنم لے گی انشاءاللہ سے نا، ہمارے اصول ہمارے بچوں میں منتقل ہوں گے۔ اس لیے ہم بڑوں کو، بزرگوں کو بہت نہایت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوتا ہے، نہایت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کہ جس سے ہماری اولادیں جو ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری اولادیں ہیں، لو جی ان کا کیا، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے حکم کے خلاف جانے والے یا منہ بنانے والے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو شکل دکھانی ہے، اس میں اولادوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھئی بتاؤ، ایک گھر میں رہتے ہوئے تم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر کے بڑے جو ہیں وہ انصاف پسند ہو۔
گھر کے بڑے انصاف پسند ہوں گے، آگے سے نسلوں میں یہ انصاف جو ہے منتقل ہوگا۔ اور اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جو ہے انصاف کی راہ پر چلیں، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے تو کیا، بڑے بڑے مسئلے کیا، بالکل باریکی کے مسئلوں میں بھی جو ہے نا ہم نہایت انصاف سے چلیں، تاکہ ہماری نہ پکڑ ہو، نہ ہم سے پوچھ گچھ ہو، اور اللہ تعالی ہم پر راضی ہو، اور اللہ ہماری دین اور دنیا اور آخرت تینوں چیزیں اللہ ہماری اچھی کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج وہ میرا موضوع ہے، وہ ہے زبان، اور زبان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کی ہیں ان پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی۔ اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے الفاظ کو نہایت سادہ طریقے سے بیان کروں، تاکہ سے عام فہم انسان بھی اس کو سمجھ سکے، اور نہایت آسان اور بالکل سادہ الفاظ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے ٹاپک میں ڈالوں، تاکہ کوئی بھی سننے والا جو ہے اس کو گراں نہ گزرے اور آسانی سے اس کو سمجھ آ سکے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہماری زبان کے بارے میں ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اندر ایک زبان کا لوتھڑا رکھا ہے، لیکن سارا جتنا بھی دنیا میں وبال ہے، جنجال ہے، یا محبت ہے، یا پیار ہے، اس زبان کی وجہ سے ہے نا۔ اس زبان کی وجہ سے ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو نہایت سوچ سمجھ کر چلائیں، اس سے ایسے الفاظ نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہمیشہ جو ہے دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری زبان کی وجہ سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھے نا۔ تو اس لیے ہمیں اس میں تھوڑی سی بس جو ہے نا کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ اگر کسی کی ہمیں بات بری لگتی ہے تو وقتی طور پر تو ہم شدید غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی سی برداشت سے جو ہے نا ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بھی دوسروں کو ویسے ہی جواب دینے لگ جائیں گے تو پھر دوسروں میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اور یہ ایک مٹھاس ایسی چیز ہے جو دشمنوں کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا ہمارا گرویدہ کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم دوسروں کی طرح ہی زبان درازی کریں گے، دوسروں کی طرح اگر وہ ہمیں زبان سے اپنی سے ہمیں دل آزاری پہنچاتے ہیں، ہمارا دل دکھاتے ہیں، ہم بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر تو یہ معاشرہ ہمارا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا نا۔ تو کوئی بھی جو ہے نا انسان پھر محبت کرنے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ اگر ہم اسی طرح اپنی زبان کے ذریعے نفرتیں بکھیرتے رہیں گے تو پھر تو محبت کا تصور بھی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے خاص طور پر عورتیں جو ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عورت ایک ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، بہن بھی ہے، سارے رشتے جو ہیں نا ایک عورت کے انڈر آتے ہیں نا۔ اور ایک عورت جو ہے وہی گھر کا سسٹم چلاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ملتی جلتی ہے، آتی جاتی ہے۔ تو ایک عورت کو خصوصی طور پہ جو ہے نا اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرنی چاہیے، محبت پیدا کرنی چاہیے، تاکہ وہ سارے رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ کیونکہ جب ہمارے رشتے جڑ کر رہیں گے تبھی ہم محبت سے رہ سکیں گے، پیار سے رہ سکیں گے، ایک دوسرے کا خیال کر سکیں گے، ایک دوسرے کا احساس کر سکیں گے۔ اور انسان جو ہے وہ ہر انسان کا اپنا بنا رویہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سے ہوتا ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے، ہماری اچھائی کا صلہ صرف جو ہے اللہ دے گا، اس بات پہ توکل رکھنا چاہیے نا کہ اللہ جو ہے ہم پر راضی رہے گا نا۔ تو جب اللہ کی رضا کی خاطر ہم محبت بانٹیں گے تو انشاءاللہ سے جو ہے نا ہر طرف سے ہمیں محبت ہی ملے گی۔ تو جو اگر نہیں بھی ملے گی تو کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ تو ہم سے راضی ہوگا نا، کیونکہ زبان ایک ایسی تلوار ہے جو کہ رشتوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے نا۔ اور زبان کا جو تلوار کا زخم لگتا ہے نا الفاظ کا، وہ بعض اوقات ساری زندگی جو ہے نا ہمارے دل سے وہ الفاظ کی تڑپ اور جلن اور جو بھی دکھ ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا نا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو نہایت محبت سے، چاشنی سے استعمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ اللہ معاف کرے پروردگار اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کہنا ہے کہ
جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھیں گی، اس وجہ سے جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں گی نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھئی زبان کی وجہ سے نا عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو اسی لیے میں خصوصی طور پر عورتوں کو اس بات کی تلقین کرتی ہوں کہ پلیز اپنی زبانوں پہ قابو کریں، ان میں محبت ڈالیں، چاشنی ڈالیں، تاکہ ہمارے رشتے جڑ کر رہیں۔ ہمارا رشتہ جو ہے صرف ایک گھر کا نہیں ہوتا، پورے معاشرے کا رشتہ ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ ایک لڑکی جو ہے شادی کر کے گئی ہے تو بس اس کا رشتہ صرف خاوند سے ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کا رشتہ پورے گھر والوں سے ہے، چاہے وہ نندے ہوں، دیور ہوں، ساس سسر ہوں، سب کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے اس کو اگر کوئی بات ناگوار گزرتی بھی ہے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے نا۔ تو سب کے ساتھ اتفاق سے، محبت سے رہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تھوڑی سی ہمیں ٹینشن ہونے لگتی ہے، لیکن جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہم سارا کچھ برداشت کریں گے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے چند روز ہے۔ ہم نے جب اللہ کے پاس جانا ہے تو ہمیں ایسے ہی لگے گا جیسے ہم چند گھڑیاں دنیا میں گزار کے آئے ہیں نا۔ تو پھر اس چند روزہ زندگی کی خاطر اپنے ہم اعمال کیوں ضائع کریں؟ ہم اپنے آپ کا جو ایک کردار ہے جو ہمیں اسٹرونگ ہونا چاہیے، محبت والا ہونا چاہیے، اس کو ہم نفرت میں کیوں بدلیں؟ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو تلوار کی جگہ یا پھر زہر کی جگہ محبت والی بنانا چاہیے۔ یہ دونوں ہمیں عادتیں چھوڑ دینی چاہیے، زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی سے خلوص سے، پیار سے، محبت سے ملنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دین، دنیا اور آخرت سنورے گی انشاءاللہ سے نا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہوگا انشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور دوسروں کے لیے محبت کا ذریعہ بنیں، نہ کہ نفرت کا اور زہم لگانے کا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے ہم سب کے ساتھ محبت سے رہنے کی، اور انشاءاللہ سے اللہ اپنا کرم کرے کہ ہم جو ہے محبت بکھیریں ہر طرف انشاءاللہ سے، آمین۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو ٹاپک پیش کر رہی ہوں وہ ہے اللہ کو منانا۔ اللہ کو کیسے منایا جائے، اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور اپنی زندگیوں میں ہم اس بات کو شامل کر کے اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، بہت آسان بات ہے نا، جو میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اور انشاءاللہ سے اگر آپ اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ہماری دین، دنیا، آخرت سب سنور جائے گی نا۔ اور اللہ کو منانا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر راضی ہو جاتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تو عمل سارے اپنی جگہ پر ہیں۔ بعض اوقات یہ عمل ہم سارے کرتے بھی ہیں تو ہمارے یہ عمل جو ہیں منظور اور قبول نہیں ہوتے، اس وجہ سے کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، یا پھر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہم دوسروں کے احساسات کا خیال بالکل نہیں کرتے، اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو توجہ سے دیکھیں، اس پر نظر کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور صرف یہ سوچیں کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو کیسے منانا ہے۔ بالکل آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جن لوگوں کو نیک کام کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو ویسے بھی اللہ کی راہ میں بہت کچھ کرتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، ہر ٹائم ان کا یہی مقصود ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کریں اللہ کی راہ پہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ لیکن جو عام بندہ ہے وہ بھی اللہ کو منا سکتا ہے نہایت آسان طریقے سے۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ جس ٹائم آپ کسی کو کوئی پیسے دینے لگتے ہیں تو صرف آپ یہ سوچ لیں کہ میں یہ پیسے جو ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اس کو دے رہا ہوں نا، تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ دوسرا، اگر ہم کسی کو کپڑے دینے لگتے ہیں تو بس اتنا سوچ لیں کہ یہ میں کپڑے اس کو دے رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہوں۔ اسی طرح جب ہم کسی کو کھانا دینے لگتے ہیں، کھانا کھلانے لگتے ہیں، تو بس اتنا سوچ لیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو منانے کی خاطر صرف یہ کام کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرے سے خوش ہو جائے نا۔ اب اتنی سی سوچ جو ہے ہماری، اس پہ اللہ ہمیں اتنا اجر و ثواب دے گا، اتنا اللہ ہم پر راضی ہوگا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔
مشکل الفاظ میں آپ کو میں بالکل نہیں بتاؤں گی، میں بالکل کوشش کرتی ہوں آسان الفاظ میں سمجھایا جا سکے تاکہ عام سے عام بندہ بھی میری بات سمجھ سکے۔ تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے نا، مدد کرنے لگے۔ ہم کام تو کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، اس کا اجر بھی ہمیں بہت ملتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اس بات کے حساب سے، اپنے اس نیک کام کے حساب سے دل میں صرف سوچ لیں کہ یہ اللہ کو میں منانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، تو اس کا جو اجر و ثواب ہوگا ہم اس کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک انسان جو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے لیے بہت راہیں آسان کی ہوئی ہیں نا، ہمارا ہر اچھا عمل جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں نیکیاں ملتی ہیں، لا تعداد، اللہ بے حساب بھی نہیں کر سکتے نا، اتنا ثواب اور اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ ان کی شان ہے مبارک۔ تو اللہ تو ہماری چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، ہم بڑے سے بنا گناہ کر لیں تو ایک دفعہ معافی مانگ لیں تو اللہ جو ہے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو تو منانا بالکل بھی مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں بس اتنا ہر نئے کام کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اللہ جو ہے پھر بیچ میں اس کے میں، کیونکہ اللہ کا لفظ آ جاتا ہے نا، ہم نیکی تو ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بس ایک اپنی سوچ کو ایک پوائنٹ پہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس میں جو ہے ہمارا محدود جو ہے ثواب ہمیں اس میں شامل ہو جائے گا نا ہمارے اس عمل میں۔ تو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ اب اللہ ہم سے ہمیشہ اچھے کام کروائے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، بس اللہ ہم پر راضی رہے۔ اللہ کو منانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے نا، بس اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم سادہ سی اپنی زندگی بنا لیں۔ بہت کٹھن اللہ نے تو ہماری زندگی کو رکھا بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالے کہ ہاں تم یہ کرو تو میں راضی ہوں گا، تم وہ کرو تو میں راضی ہوں گا۔ اللہ کا تو بس حکم ہے کہ تم جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی سوچ کو اچھا رکھو، تو بس اس میں ہماری سوچ کے ساتھ یہ ایڈ کرنا لازمی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں یہ بات شامل کر لیں کہ میں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر اس کا تو بہت زیادہ اجر ثواب ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ سے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کو منانے کی ہر پل کوشش کریں، جستجو کریں، اپنے دل دماغ کو اس بات پہ راضی کریں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کی دین دنیا اور آخرت اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ویورز، آج میں اسلامی حوالے سے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں اس کا وہ ٹاپک کا نام ہے معاف کرنا۔ اب معاف کرنا جو ہے وہ ایک بہت، اس کے معنی دیکھے جائیں تو بالکل چھوٹا سا ہے کہ ایک بندے کو معاف کر دیں، لیکن کس صورت میں؟ جب وہ ہم پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتا ہے، اس صورت میں اس کو معاف کر دیں۔ اب یہ ہے کہ جو ہم پہ ظلم کرے گا، وہ زیادتی کرے گا، جبر کرے گا، ہماری روح کو پاش کر دے گا، ہمارے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے، تو وہ معافی آپ سے مانگے گا؟ کسی صورت نہیں مانگے گا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھے گا ہی نہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے۔ معافی تو اس صورت میں مانگی جاتی ہے نا کہ اگلا بندہ معافی مانگے کہ بھئی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن انسان کا یہ رویہ رہا ہے کہ بھئی کسی بھی صورت میں وہ جو ہے نا اپنا جو ہے رویہ، وہ کسی صورت میں نہیں مانتا کہ ہمارا رویہ دوسرے کے ساتھ برا ہے، ہمیشہ وہ یہی کہے گا کہ نہیں، اگلا شخص جو ہے اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس ٹائم آپ کے ساتھ کوئی انسان اتنا برا رویہ اختیار کرتا ہے کہ ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہماری روح پاش ہو جاتی ہے، ہماری آنکھیں خون کا آنسو جو ہے وہ بہاتی ہیں، اور ہمارا دل اتنا دکھی ہو جاتا ہے، اتنا دکھی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں اپنے پہ اتنا برداشت کرنا اور اس کے باوجود پھر اگلے انسان کو معاف کرنا بہت جگرے کا کام ہے نا۔ اور یہ کام وہی انسان کر سکتا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کا اللہ جو مقصد جانتا ہے کہ میں بس اللہ کی رضا مجھے چاہیے، اللہ کے سوا میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں بس وہ کروں، اور وہ اسی صورت میں پھر معاف کر سکے گا کہ وہ ساری زیادتیاں برداشت کر کے تو دوسرے شخص کو کہ جا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا۔ اور اس کا اتنا پھر اجر ہے، اتنا اجر ہے، جہاں پہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے بیچ میں کہ دیکھو اس میرے بندے نے میری خاطر دوسرے شخص کو معاف کر دیا، جس نے اس کی زندگی دوبر کر دی، جینا حرام کر دیا،
اس کا ایک ایک سانس اس نے جلا کر رکھ دیا۔ ایسی صورت میں بھی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ واہ سبحان اللہ، پھر کتنی شان ہوگی اس انسان کی، کیونکہ ظلم کرنے والا بندہ کبھی بھی آپ سے معافی نہیں مانگے گا۔ اور اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ کوئی جو اگر تمہارا دل دکھائے، دل توڑے، زیادتی کرے، تو روزانہ سونے سے پہلے اس کو معاف کر کے سو، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم معاف کر کے سوئیں گے، وہ ہمارا نامہ اعمال ہماری نیکیوں سے بھر جائے گا، اور اس کا اتنا اجر ثواب ہے، اتنا اجر ثواب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ ایک معافی دینی کسی کو، کوئی بندہ ہم سے نہیں مانگتا، ہم نے اس کو دینی ہے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی لے کہ یہ دیکھو اس نے اتنے ظلم برداشت کیے ہیں، پھر بھی میری خاطر معاف کر رہا ہے، کیونکہ میں نے حکم کیا ہوا ہے کہ معاف کر دو، درگزر کرو، کوئی دھیان نہ دو ایسے بندے پہ، تمہاری چاہے روح چھلنی ہو جائے، برداشت کرو، معاف کر دو۔ اس سے افضل درجہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا ظلم برداشت کر کے بھی وہ کوئی شخص کے جا میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اور یہ کتنا بڑا اجر ہے، یہ ہم انسان خود بھی نہیں جانتے۔ اگر ہم انسان خود جانتے ہوتے، اگر اس کی تاثیر، اس کی برکت کا پتہ ہوتا کہ کتنے اس کا فضائل ہے، کتنا اس کا اجر ہے، کتنا ہمیں ثواب ہے، تو پھر ہر بندہ یہی سوچتا کہ ہاں دوسرا بندہ میرے ساتھ زیادتی کرے اور میں یہ کہوں کہ جا تجھے میں نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا، کیونکہ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر آپ ایک دفعہ ایسا کرنا شروع کریں گے تو شیطان کو تو یہ عمل آپ کا پسند نہیں آنا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو اچھے کاموں کے جو انسان کرتا ہے ان کو روکتا ہے اچھے کام کرنے سے، یا پھر ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی برا نہ کرے۔ جس وقت وہ شیطان دیکھے گا کہ آپ اتنا اچھا عمل کر رہے ہیں تو وہ پھر دوسروں کے راستے میں آئے گا، نہ 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 اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، کیونکہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، یہ تو اگر معاف کر دے گا، دوسروں کا برداشت کر دے گا، دکھ ظلم برداشت کرے گا تو اس کو تو بہت اجر ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو انسان ہیں ان کو ثواب لینے کبھی نہیں دیتا، اسی لیے تو وہ انسانوں سے برے کام کرواتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے، ان کو گناہ والے کاموں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اور جب ہمارے ایسے اعمال ہوں گے کہ ہم دوسروں کی باتیں برداشت کر کے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں گے، شیطان یہ کیسے برداشت کرے گا؟ پھر وہ لوگوں کی راہ میں رکاوٹ آئے گا، پیدا کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں، تاکہ جو ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف نہ کر دیں۔ اس لیے شیطان جو شیطانی کام کرواتا ہے لوگوں سے، جو ہمارے دل دکھاتے ہیں، ہمارے لیے برا سوچتے ہیں، کرتے ہیں، وہ الٹا ان کو روکے گا۔ اور انشاءاللہ سے نا اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر دنیا میں ہمیں اس بات کا صلہ نہیں ملے گا تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساری باتوں کا صلہ ہمیں اللہ آخرت میں عطا کرے گا۔ اور اللہ جو ہے اپنی رضا کے لیے، جو اس کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے، اس کا تو صلہ اور درجہ جتنا ہے ہمیں اس کا تو بالکل اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی کیا باتیں، بڑی سے بڑی باتیں بھی جو ہیں ان پر درگزر کریں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اسی میں ہماری دین اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، آج میرا ٹاپک ہے کلمہ ایمان ہے۔ یہ بہت ایک آسان سی بات ہے کہ کلمہ ہمارا ایمان کیسے ہے، اور یہ بالکل آسان سا مطلب ہے۔ اور کلمہ جو ہے ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ پہلا کلمہ جو ہے یہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کا دین اور ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کلمہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو کہ ہمارا اللہ ہے، اور دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ جب تک ہم یہ ان دونوں باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف اللہ پر ایمان لائیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں، ہم مسلمانوں کی لسٹ میں بالکل بھی شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا، ہمارا دین تبھی مکمل ہوگا جب ہم پورے کلمے پر ایمان لائیں گے، لا الہ الا اللہ
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، اور محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور حضور پر ہی جو ہے نبوت ختم ہوئی، رسالت ختم ہوئی۔ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد آخری نبی آپ تھے، اور آپ پر اللہ نے دین ایمان مکمل کر دیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، واحد آپ ایسے نبی تھے، رسول تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، ان کے آمنے سامنے روبرو بیٹھ کے بات کی، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے، اس وجہ سے ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ آسمانوں کی سیر پہ گئے۔ باقی باتیں ساری دنیاوی ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ صرف ایک خاص شخصیت کے زمرے میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ کے کتنے محبوب تھے کہ انہوں نے ان کی مثال قائم کرنے کے لیے آسمان پر ان کو بلایا، ان کو سیر کروائی، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کو آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کی، اور صرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تھی۔ اس لیے ہمارا دین ایمان تب تک پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، جب تک ہم 100% ان پر ایمان نہیں لاتے۔ جب دنیا بنی اس ٹائم بھی آسمان پر کلمہ ہی لکھا ہوا تھا جس میں یہی ذکر تھا کہ میرے نبی پر بھی ایمان لے کر آؤ، اور جب خاتمہ ایمان کا ہوا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے انہی پہ دین ایمان مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب جو ہے ہمارا ایمان، ہمارا دین مکمل ہو چکا، بس اب کوئی جو ہے باقی پیغمبر، کوئی رسول کچھ نہیں آئے گا، اور کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی جو کہ اب بتائی جا سکے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات ہمیں بتا دی تھی۔ ان کی جو تعلیمات ہیں ہماری اندھیری زندگیوں میں ایک مشعل راہ ہیں۔ اسی وجہ سے ایک جو کافر مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے اور کوئی عمل نہیں کروایا جاتا، اس سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک جو ہے اس سے ایک حلف ہوتا ہے ایک طرح کا نا، کہ بھئی وہ تبھی تک جو ہے مسلمان ہو سکے گا جب تک وہ اللہ پر بھی ایمان لائے گا اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائے گا، اور تبھی اس سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ باقی باتیں ساری باتیں بعد میں اس کو بتائی جاتی ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیا کیا تعلیمات لینی ہے، وہ باقی باتیں بعد کی ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنانے کا یہ ایک سب سے بڑا جو ہے اس کو یہ مرحلہ پار کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور اس کے نبی پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھیں۔ جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہیں ہم ان کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں کو گزاریں انشاءاللہ سے، کیونکہ ہمارا دین ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہم کلمہ کے مطابق دونوں حصوں پر جو ہے وہ ایمان رکھیں گے، پورے کلمے پر ہمارا ایمان ہوگا۔ ہمیں کسی اور بات کو سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اس کلمے میں ہی جو ہے مکمل ہو جاتا ہے نا۔ باقی باتیں تو ساری بعد میں اللہ پوچھے گا، سب سے پہلے انہوں نے یہی اللہ نے پوچھنا ہے کہ میرے پہ ایمان لے کر آئے ہو، میرے نبی پر ایمان لے کر آئے ہو، اس کے بعد باقی سوال ہونے ہیں نا۔ اس لیے ہمارا ایمان جو ہے ان دو باتوں پر مکمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمارا جب خاتمہ ہو اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے نا، کہ مرتے دم بھی ہمارے منہ پر یہ کلمہ ہو کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے نبی پر ایمان لائے ہیں، اور اسی کی خاطر ہم نے ساری زندگی گزار دی ہے، اور اب موت آ رہی ہے تو تب بھی ہم اللہ اور نبی پر ایمان لاتے ہوئے جو ہے موت کو برداشت کر رہے ہیں اور موت کو قبول کر رہے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ جب کرے ہمارے منہ میں کلمہ ہمیں اللہ نصیب کرے کہ ہم پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان دے دیں انشاءاللہ سے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سعادت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے بیوی کا درجہ۔ اسلام میں بیوی کا درجہ اور مقام تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو انسان وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں سمجھتا کہ بیوی کو کتنا درجہ اور مقام دینا چاہیے۔ عام طور پر جب ایک لڑکی شادی ہو کر آتی ہے سسرال میں تو اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک کنیز ہے اور ایک نوکرانی ہے جس کو فرض بنتا ہے کہ وہ گھر بھی سنبھالے، بچوں کو بھی سنبھالے اور آدمی کے بھی سارے کام کرے۔
حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جتنا حق اور ذمہ داری عورت کا بنتا ہے اتنا ہی حق اور ذمہ داری آدمی کی بھی ہے، اور بیوی کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سسرال والے جو ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ آئی ہوئی بہو کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کریں۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہو کو، ہم اپنی بیوی کو بہت زیادہ اچھا جانتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی جو ایک اپنی پچھلی دنیا چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں آتی ہے، اس کے دل میں ہزاروں ارمان ہوتے ہیں، ہزاروں خوشیاں ہوتی ہیں، اور بہت کم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی خوشیاں پوری ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ان کی خوشیوں پر، ارمانوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو بڑی ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکی نے اپنے آدمی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور وہی شوہر اس کی ذرا بھی عزت نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا، اور اس کو کوئی بھی مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سسرال ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آ کر عقل مند سے عقل مند لڑکی بھی بے وقوفوں میں گنی جاتی ہے، اور خامن جو ہے کسی صورت یہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا کہ میری بیوی بہت زیادہ عقل مند ہے، یا پھر وہ قابلیت والی ہے، یا اس میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ وہ سب سے زیادہ نالائق اپنی بیوی کو ہی سمجھتا ہے، اور کسی قسم کا اس کو اعلیٰ درجہ یا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اعلیٰ درجہ یا مقام تو دور کی بات ہے، وہ برابری پہ بھی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور زیادہ اگر کوئی بیوی ناپسند ہو تو بار بار وہ یہی دھمکی دیتا ہے کہ اسلام میں 4 بیویوں کی گنجائش ہے، میں دوسری کر لوں گا۔ اب جو آدمی اپنی پہلی بیوی کو کوئی درجہ مقام نہیں دے سکتا، وہ دوسری کو کیا دے گا؟ اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ اگر تم پہلی بیوی کو خوش کرو گے، راضی کرو گے، تو اللہ تم پر کتنا راضی اور خوش ہوگا، اور اللہ نے تو کسی بھی صورت میں دوسری بیوی کرنے کا حکم نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ دونوں میں انصاف نہ کر سکتا ہو۔ اس صورت میں کہ اگر دونوں میں انصاف کر سکتے ہو تب دوسری کرو، کہ مکمل 100% ایک ساتھ دونوں بیویوں کو رکھ سکتے ہو تب تم دوسری بیوی کرو، تو ورنہ نہ کرو، کیونکہ وہ اس کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور آدمی بڑے مزے سے دوسری تیسری شادی کر لیتا ہے، یا پھر دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اور عورت بیچاری اسی بات میں پستی رہتی ہے۔ حالانکہ آدمی کو خود بھی معلوم نہیں کہ عورت کا کتنا اعلیٰ درجہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ سارا گھر وہ سنبھالتی ہے۔ ایک لڑکی جو ہوتی ہے اس کے دل میں ہزاروں ارمان ہوتے ہیں، ایک ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، بہت کم لڑکیوں کے ارمان پورے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں آتے ہی ان کو ایسے لگتا ہے جیسے اپنے ماں باپ کے گھر سے، جنت میں سے نکل کر وہ کسی دوزخ کے مقام پر آ گئی ہیں۔ ان کی زندگیوں کو نہایت اجیرن اور دکھی بنا دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی ان کو ان کا درجہ یا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ بیوی کے لیے خاوند کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیال کرے، اس کے احساسات کا خیال کرے، اس کو جانے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا نہیں پسند، اس پہ صرف حکم نہ کرے کہ تم یہ کرو وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو برابری کا درجہ دیا کہ وہ بیوی کے ساتھ برابری کا سلوک کرے، دونوں میاں بیوی برابر ہیں، ایک سے ہیں، اور خاوند کا مقام ویسے تو اونچا ہے کہ بھی اس کی عزت قدر کی جائے، لیکن بیوی کا مقام یا درجہ بھی کم نہیں ہے کہ اس کو ذلت کی نظر سے دیکھا جائے۔ یہ اسلام میں کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ ایک عورت کے ساتھ ذلت والا رویہ رکھا جائے، یا اس کو 4 بندوں میں ذلیل کیا جائے، یا اس کی کسی بھی اچھائی کا صلہ برائی سے دیا جائے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کے جذبات کی قدر کریں، ان کی پسند ناپسند کا خیال کریں، ان پہ کوئی بھی زبردستی بات ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زود و کوب کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، وہ تو نہایت ہی بےزتی والا کام ہے۔ یہ کون سی عزت کا کام ہے کہ ایک مجبور، ایک لاچار اور کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھایا جائے، جو آگے سے ویسے ہی آپ کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتی۔ بہت ہوگا تو وہ زبان چلا لے گی، اور وہ بھی بہت زیادہ نہایت دکھی ہونے کے بعد اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ پھر جس چیز پر قادر ہوتی ہے اس نے وہی کرنا ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ زبان چلائے گی، اور اس کی نوبت کون لے کر آتا ہے؟ اس کا میاں لے کر آتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اور آگے سے اپنے بچوں کو تربیت اچھی کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے، تاکہ بچے دیکھیں کہ ہاں ان کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، تو وہ بھی آگے سے اپنے جب بڑے ہوں تو گھر میں سکون رکھیں، قائم رکھیں، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے دل کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو سمجھیں، اور وہ جیسے ہمارے گھر والوں کی عزت کرتی ہے ہم بھی ان کے گھر والوں کی ویسے ہی عزت کریں، تاکہ وہ خوش ہو اور پھر راضی ہو، اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرے، اور ہمارے ساتھ
اچھی طرح سے رہے اور ہمارے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کرے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔